السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے عبید اللہ خان اعظمی کے بارے میں کہ جو طاہر القادری کی بڑی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آئیے پہلے ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر وہ تعریف کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہ وہی ٹوٹا ہوا تارا ہے جس کو دور حاضر میں ہم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے نام سے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور انتہائی احترام کے ساتھ مانتے بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت اور ان کا کام، یہ دونوں ایک حسین اور روشن مستقبل کے لیے امت مسلمہ کے لیے بہترین انجام بن چکے ہیں۔ ان کی ہمہ گیر شخصیت اور ہمہ جہت ان کا کام اور ان کی تحریک جو تاریخ ساز بنتی جا رہی ہے، اس سلسلے میں گفتگو کے لیے ایک بہت لمبا وقت درکار ہے، مگر مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گا، اجتماعی طور پر اس دور حاضر میں اہل سنت کے پلیٹ فارم سے ملت اسلامیہ کا اگر کوئی فرض کفایہ ادا کر رہا ہے تو اس شخصیت کا نام علامہ طاہر القادری ہے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ تھے صاحب عبید اللہ خان اعظمی صاحب کہ جو طاہر القادری کی بڑی تعریف کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ دین و سنیت کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو میں عبید اللہ خان اعظمی صاحب کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ یہ سنیت کا کام کوئی نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ ان کی تعریف کیوں کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے ان کی ویڈیو نہیں دیکھی ہیں؟ کیا آپ نے ان کی حرکتیں نہیں دیکھی ہیں؟ کیا آپ نے ان کا کام نہیں دیکھا ہے کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں؟ یہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں اور یہ سنیت کا کام نہیں کر رہے ہیں، یہ صلح کلیت کا کام کر رہے ہیں۔ جو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ صاحب کسی کو کافر مت کہیے، آپ صوفیہ کا مشرب ہے، ہم اس مشرب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس نے کسی کو کافر کہنا نہیں سکھایا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کیا قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا؟ کیا اللہ نے کافروں کو کافر نہیں کہا؟ کیا اللہ نے منافقوں کو منافق نہیں کہا؟ آپ اٹھائیے 28واں پارہ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صاف صاف فرما رہا ہے کہ جو کافر ہے وہ کافر ہے، جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، جو منافق ہے وہ منافق ہے۔ لیکن یہ منافق شخص طاہر القادری کہ جس نے ایسی ایسی حرکتیں کی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، جھوٹی جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کا عطا پتہ تک نہیں ہے۔ کبھی کسی بد مذہب سے جا کے ملتے ہیں، کبھی کسی بد مذہب سے جا کے ملتے ہیں۔ تو میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی عبید اللہ خان اعظمی صاحب کہ آپ ان کی تعریف ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس بھی کوئی نوٹوں کا بنڈل آ گیا ہے؟ کیا آپ کے پاس بھی کوئی لفافہ پہنچ گیا ہے ان کا جو آپ ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ہاں، مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کی بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مل رہی ہے، آپ بھی کبھی کسی صحابہ کے بارے میں کچھ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کبھی کسی کے بارے میں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابھی پیچھے آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کے بعد آپ نے توبہ بھی کی ہے۔ میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں، سنیت کے ساتھ کھلواڑ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑے رہیے۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت کا نام میں کیوں لے رہا ہوں کہ اس دور کے اندر صرف اہل سنت والجماعت کا نام لے کر لوگ باغ ادھر ادھر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو نیم رافضی ہے وہ بھی اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ صاحب ہم سنی ہیں، جو اہل حدیث ہیں آج کل وہ بھی یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور بھی بہت سے مکاتب فکر کو میں نے دیکھا ہے کہ صاحب وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ صاحب ہم اہل سنت والجماعت سے۔ تو جب ان لوگوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے، پھر ہم نے یہ کہا کہ صاحب سنی حنفی بریلوی یعنی مسلک اعلیٰ حضرت، اور مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ وہی مسلک جو صحابہ کا مسلک ہے، وہی مسلک جو تابعین کا مسلک ہے، وہی مسلک جو اہل بیت اطہار کا مسلک ہے۔ اسی لیے میں بڑا مایوس ہوں ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہ جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ صاحب ہم اہل سنت والجماعت کی بڑی شخصیت ہیں، لیکن وہ یہ نادانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جب ہم جیسے چھوٹوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ طاہر القادری سنی نہ رہا، تو پھر آپ کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صاحب وہ اہل سنت والجماعت کا بڑا بہترین کام کر رہے ہیں؟ وہ اہل سنت والجماعت کا کام نہیں کر رہے ہیں، وہ صلح کلیت کو عام کر رہے ہیں۔ وہ ان لوگوں سے جا کر مل رہے ہیں جن کے اوپر کفر کے فتوے لگے ہوئے ہیں، کہ جن کے عقائد بالکل بھی درست نہیں ہے، نبی کے حوالے سے درست نہیں ہے، اہل بیت کے حوالے سے درست نہیں ہے،
صحابہ کے بارے میں درست نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے جب جا کر وہ پادری مل رہا ہے تو پھر آپ کیسے تعریف کر سکتے ہیں ان کی؟ میرے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ کو ذرا غور و فکر کرنا چاہیے اس کے اوپر کہ آپ کہاں پر جا رہے ہیں۔ کوئی اگر شخص بڑا ہو جائے یا اس کو کوئی مرتبہ مل جائے یا اس کو کوئی مقام مل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ شریعت کی جو حد ہے اس کے اوپر سے ہٹ جائے گی، یا شریعت کی جو تلوار اس کے اوپر لٹک رہی ہے وہ ہٹ جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان جب تک شریعت کی حد میں ہے تب تک وہ ہمارا بڑا ہے۔ یہ ہمیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے سکھایا ہے کہ جب تک کوئی شریعت کا پابند ہے، شریعت پر چل رہا ہے، مسلک پر چل رہا ہے، تب تک تو وہ تمہارا بڑا ہے، لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہٹتا ہے تو پھر وہ تمہارا بڑا نہیں ہے۔ اب چاہے وہ طاہر القادری ہو، اور اگر آپ انہی کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ بھی ہمارے بڑے نہیں ہو سکتے، آپ ہمارے رہبر ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق سے ہم نے یہ بات سیکھی ہے، جب ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ ایک جنگ میں والد صاحب آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا جواب یہی تھا کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا، بلکہ دشمنان نبی سمجھ کر میں تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ دو ٹوک پیغام ہے پوری قوم کو، پوری امت کو، کہ جب تک رسول اللہ کا کوئی وفادار ہے تب تک وہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ اگر رسول اللہ کا وفادار نہیں تو پھر وہ چاہے خاص بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارا وفادار نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اگر کوئی اہل سنت والجماعت کا بڑا عالم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ صاحب میں اہل سنت والجماعت سے ہوں اور میں بڑا عالم ہوں اور میرے چھوٹوں کو چاہیے کہ میری تعظیم کرے، تو پھر ہمارا چھوٹوں کا ان سے یہ پیغام ہے، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے دائیں بائیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ مسلک اعلیٰ حضرت سے تھوڑا بھی ادھر ادھر ہوگے تو پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر دائم اور قائم رکھے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔